اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ پیدا تو ہوئے ایران میں، ایران کے صوبہ گیلان میں پیدا ہوئے، ایران کے صوبہ گیلان میں پیدا ہوئے، اس کو عربی میں جیلان بولتے ہیں۔ 18 سال آپ وہاں رہے، 18 سال کی عمر تک وہیں رہے۔ آپ کے والد ماجد ابو صالح محمد جنگی دوست، ان کا وصال ہو گیا، کم عمر، آپ کی کم عمر تھی، آپ کا انتقال ہو گیا، یعنی والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ والدہ کا نام ام الخیر امۃ الجبار فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، غوث اعظم کی والدہ کا نام۔ ان کے والد اور والدہ کی شادی کس طرح ہوئی اور غوث پاک کے والد کیسے اپنے سسرال پہنچے اور پھر ان کا نکاح ہوا، یہ واقعہ کسی نے سنا ہے تو بتائیے؟ نہیں سنا؟ کمال ہے، یہ تو بہت مشہور واقعہ ہے، حیرت ہے کہ کبھی آپ نے نہیں سنا۔ ایک دفعہ حضرت جو ہے آپ کے والد ماجد کہیں سے گزر رہے تھے، بھوک بڑی لگی تھی، تو ایک دیکھا کہ باغ کے قریب سے ایک نہر جا رہی، اب وہ نہر بہہ کر کہاں جا رہی؟ تو آپ راستے میں تھے، آپ نے وہاں دیکھا کہ نہر کے اندر سے ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے، وہ سیب آپ نے اٹھا لیا اور کھا لیا اور اپنی بھوک کو مٹا لیا۔ اب نہر جاری ہے، نہر میں کچھ بھی بہتا ہوا آتا ہے تو وہ تو سب، یہ کوئی عذر و شرع کوئی پکڑ نہیں ہے اس میں، بہتی نہر میں سے کوئی پانی لے لے کوئی گناہگار نہیں ہے، سیب آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے کچھ کیا پتہ۔ لیکن آپ نے سوچا کہ دل میں خیال آیا کہ میں مالک تک پہنچوں، کہیں میں نے گناہ تو نہیں کر دیا۔ اب آپ نہر کے ساتھ ساتھ جانے لگے تو بالکل کنارے پر ایک باغ بنا ہوا تھا، تو آپ نے سوچا کہ یہ یقیناً اس باغ کا ہوگا، اس کی ایک شاخ نہر کے پاس لٹک رہی تھی، سمجھ گئے کہ یہ، اور سیب کے ہی درخت تھے وہ، تو آپ نے باغ کے مالک تک پہنچنے کی کوشش کی۔ آپ پہنچے تو ایک بوڑھے سے آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ جی کیا کام ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ وہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے ایک سیب کھا لیا آپ کے باغ سے۔ کہنے لگے وہ کیسے کھایا؟ وہ وہاں سے سیب جو ہے نکلا ہوگا، ٹوٹ کر کے نہر میں گرا، نہر سے بہتا ہوا میں نے دیکھا تو میں نے کھا لیا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا کچھ ازالہ کر دوں۔ انہوں نے کہا کہ اس کی سزا تو تمہیں بڑی لینی پڑے گی۔ انہوں نے کہا کیا سزا ہوگی؟ کہا سزا یہ ہے کہ تم نے 10 سال تک اس باغ کی مالی بن کر حفاظت کرنی ہوگی۔ آپ نے سوچا کہ 10 سال کی کوئی بات نہیں ہے، زندہ رہ گیا تو ٹھیک ہے، اور اگر مر گیا تو سزا کے طور پر اللہ ضرور بخشے گا کہ میری نیت تو معافی کی ہے۔ یہ سوچ تھی آپ نے 10 سال اس باغ کی خدمت کی۔ 10 سال کے بعد جب سزا پوری ہو گئی تو آپ کے وہ جو تھے باغ کے جو باغبان تھے، جو مالک تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی اب ایک سزا اور ہے، یہ سزا تو ہو گئی ہے، اب ایک سزا اور ہے، وہ تم کر لو، اس کے بعد پھر تمہیں آزاد کر دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی کر لیا، وہ بھی بتا دیجیے۔ سننے میں تو ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ کوئی افسانوی بات ہے، شاید کوئی یہ فرضی بات ہے، حقیقت اس سے تعلق نہیں رکھتی، ایسا نہیں ہے، حقیقت ہے یہ۔ انہوں نے کہا جب بتائیے کون سا کام؟ کہا میری ایک بیٹی ہے جو لنگڑی ہے، لولی ہے، اندھی ہے، بہری ہے، اس سے نکاح کرنا پڑے گا، پھر آپ شادی کر لیں تو آپ آزاد ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ بھائی سودا سستا ہے، جہنم میں جانے سے، اللہ کے عذاب کا سامنا کرنے سے یہ دنیا کی سزا اچھی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں راضی ہوں، نکاح پڑھا دیا گیا۔ اب آپ جب حجرے عروسی میں گئے، حجرہ عروسی جو شادی کا حجرہ ہوتا ہے، جیسے آج کل کمرے ہوتے ہیں، تو اپنے حجرے عروسی میں جب آپ گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک ایسی خاتون بیٹھی ہیں جو نہ لنگڑی ہیں، نہ لولی ہے، نہ نابینا ہے، نہ بہری ہے۔ سلام کیا، جواب آیا، واپس نکل گئے باہر، اور جا کر کے باغبان سے کہا کہ بابا جی آپ نے کہا تھا کہ میری جس سے نکاح ہو رہا ہے وہ لنگڑی ہے، لولی ہے، اندھی ہے، بہری ہے، وہ تو بولتی بھی ہے، وہ تو سلام کا جواب دیا، سنتی بھی ہے، اس کے ہاتھ پیر بھی سلامت ہیں۔ کہا میں نے غلط نہیں کہا، صحیح کہا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا وہ بہری اس لیے ہے کہ اس نے کبھی کسی غیر مرد کی آواز نہیں سنی، لولی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی نہ کسی غیر مرد کو چھوا، نہ اس کو کسی نے چھوا، لنگڑی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی گھر سے باہر قدم نہیں نکالا،
اور اندھی اس لیے ہے کہ اس نے آج تک کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا۔ آپ بڑے متاثر ہوئے۔ یہ تھے غوث اعظم کے والدین۔ ہمارے اور آپ کے ماں باپ کی یہ شان ہے کیا؟ سوچیے ذرا، شان دیکھیں نا آپ۔ یہ غوث پاک کے والدین ہیں، والدہ ام الخیر فاطمہ اور والد ابو صالح محمد جنگی دوست۔ یہ عالم، یہ پرہیزگاری کا عالم ہے۔ والد صاحب کی پرہیزگاری دیکھیے اور والدہ کی پرہیزگاری دیکھیے۔ ان کا بیٹا غوث الاعظم نہیں بنے گا تو کون بنے گا؟ اللہ اکبر۔ یہ ہے غوث پاک۔